إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اولا तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना असमत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समा के लिए लायक और ज़ेबा है। बादहु दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अम्बियाए किराम और रसूलाने इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ साथियों और ख़वातीन इस्लाम, पिछले जुमा के अंदर ही आप ये ऐलान सुन चुके थे कि आज का खुतबा जुमा मुसीबतों, दुखों, परेशानियों का इलाज इस मौजू पर दिया जाएगा। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 2019 का आखिरी और 2020 के शुरुआती अय्याम हम मुसलमानों के लिए बड़े ही तकलीफ़ वाले अय्याम गुज़र रहे हैं।
ہر مسلمان بلکہ ہندوستان کا ہر شخص، چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم والا ہو، ہر شخص ہندوستان کا پریشان ہے، بدحال ہے، غم اور فکر کے اندر ملوث ہے۔ کوئی بھی انسان آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا ہوں۔ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان۔ اور یہ پریشانی، یہ غم و الم ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ یہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی اچھا پیسے والا ہے، اچھی مال و دولت والا ہے تو وہ انسان پریشانی میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ جو ہمارے ہندوستان کا سی ایم اور پی ایم ہے وہ بھی پریشان ہے، اسے بھی راتوں کو نیند نہیں ہے، اسے بھی ٹینشن ہے کہ میں اگلی مرتبہ کیسے سی ایم بن جاؤں گا، اگلی مرتبہ میں کیسے پی ایم بن جاؤں گا۔ ہر ایک انسان غم و الم سے دوچار ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے، قدرت کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور شاید کہ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا سورہ البلد کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک وہ مشقت میں رہے گا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر خوشحال ہو، اگرچہ وہ ظاہری طور پر بدحال ہو، لیکن وہ انسان پریشانی کے اندر تو رہے گا ہی۔ لہٰذا یہ جو موجودہ دور میں ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، ہمیں پریشانی سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں خوف نہیں کھانا ہے۔ ارے اتنی بڑی پریشانی ہے، اتنی بڑی پریشانی ہے، یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو آج کی پریشانی ہمیں دکھ رہی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہماری ہر پریشانی کو، چاہے چھوٹی ہو یا پھر بڑی پریشانی ہو، اللہ نے ازل کے اندر ہی اس کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے ازل کے اندر ہی اس کا فیصلہ فرما دیا۔ ازل کا مطلب جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ قلم سے کہا کہ لکھو، اکتب، تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے قلم سے کہا کہ اب سے لے کر کے، ابد سے لے کر کے ازل تک، اب سے لے کر کے تا قیامت تک اور ہمیشہ تک جو کچھ بھی ہونے والا لکھ دو۔ تو 2019 اور 20 کے اندر ایسا فیصلہ آنے والا تھا جو پورے ہندوستان کے لیے خطرہ ہوگا، یہ ازل کے اندر ہی فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ انسان آتے بھی رہتے ہیں اور جاتے بھی رہتے ہیں، آج ان کی باری تو کل ہماری باری ہے، یاد رکھ لیجئے، کل کسی اور کی باری ہوگی۔ آج اللہ نے کسی اور کو حکومت دیا ہے، کل کسی اور کو اللہ رب العالمین حکومت دے گا۔ فیصلہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اور یاد رکھ لیں میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس چیز کا ذکر کیا ہے صراحت کے ساتھ کہ دیکھو تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آتی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ بإذن اللہ کا لفظ ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اگر اللہ رب العالمین تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی انسان تمہیں اللہ کے فائدوں کو روک نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر مصیبت کو نازل فرما دے، عذاب کو نازل فرما دے، تو اسے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا ہے، اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر یہ مصیبت ہمارے اوپر ہے یا تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا، تو اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ مصیبتیں آتی رہیں گی، ہمیں خوف نہیں کھانا ہے، ہمیں اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا لینا ہے، ڈر نہیں جانا ہے، گھبرا نہیں جانا ہے۔ آتی رہتی ہے پریشانیاں، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پریشانیوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے اس کا بیان آپ اگلے جمعہ میں سنیں گے، لیکن آج علاج سنیں گے۔ آپ پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہم اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بیٹھا لیں کہ ہر پریشانی اللہ کی اجازت سے ہی نازل ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تو یقین مانیے کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ کوئی ہمیں ہلا سکے۔
کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہمیں ہندوستان سے اٹھا کر کے پھینک دے، ہمیں دھمکیاں دے. ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر یقین، پختہ یقین رکھنا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اور یہ سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے. بہت سارے لوگ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے، بہت سارے لوگ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ یہ NRC اور CAB یہ بل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پورے ہندوستان کے ہر مذہب کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے، چاہے وہ ہندی ہو، سکھ ہو، جین ہو، بدھ مت ہو، مسلمان ہو، سب کے لیے خطرہ ہے. جب لاگو ہوگا جب معلوم ہوگی یہ بات. ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے پڑھا، بات آ رہی ہے تو بتلا دے رہا ہوں میں، کہ حکومت نے NRC اور CAA یا CAB جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ خطرناک کیوں ہے، یہ ریزن بتلایا گیا تھا. جو لوکل کمشنر ہوگا، جو CAB یا NRC جب لاگو کیا جائے گا، لوکل کمشنر جب ہوگا تو اسے یہ پورا اختیار ہوگا، اسے اختیار ہوگا، پاور ہوگا کہ وہ کسی بھی پروف کو ڈاٹ پروف کہہ کر کے ریجیکٹ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ جو پروف ہے یہ برابر نہیں ہے، کسی بھی پروف کو. اب ذرا سوچئے، کسی کمشنر کو، کسی بڑے عہدیدار کو اگر کسی سے دشمنی ہے، کسی ذات سے دشمنی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کرپشن کا دور دورہ ہوگا. اسی لیے کہا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کا جو فیوچر ہے وہی خطرے کے اندر ہے. وہ کسی کو بھی لکھ کر کے دے سکتا ہے کہ نہیں، اس کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بالکل ہی شک والے ہیں. کتنا بڑا خطرہ ہے دیکھ لیجئے. اب انسان کیا ہے، گھوس لے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. لہٰذا کیا ہے، یہ سب کے لیے خطرہ ہے. تو سب لوگ یہ سوچیں کہ یہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے، یہ مصیبت اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوئی ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے اب کی حکومت بننے سے پہلے ازل ہی کے اندر، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا. اب جب اللہ نے لکھ دیا تھا، یہ مصیبت جب ہمارے اوپر نازل ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہندوستانی مسلمان، ہم اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں. یہ سب سے پہلا علاج ہے، یاد رکھ لیجئے. اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں زمینی طور پر بھی مضبوط کر دے گا، آسمانی طور پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں مضبوط کر دے گا. زمین سے نکل بھاگنے کی ہمیں کوئی دھمکی نہیں دے گا. فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر کوئی بستی والے، دیکھ لیں اہل القرآن کا لفظ ہے، اگر کوئی بستی والے، کوئی شہر والے، کوئی ملک والے، اگر ہندوستان والے لوگ، یہ سمجھ لیجیے اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ اگر ہندوستان والے لوگ، اگر آدونی شہر کے لوگ، کرنول ڈسٹرکٹ کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ، آندھرا پردیش کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان اگر ایمان والے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، تقوی اختیار رکھنے والے اگر بن جائے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ان کے اوپر سے، آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اللہ اکبر. آج دروازے، پورے دروازے بند ہو گئے. ہمارے رزق کے دروازے بند ہو گئے، ہماری مدد کے دروازے بند ہو گئے، ہماری چین و سکون کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے آرام کے دروازے بند ہو گئے. اگر کھلے ہیں تو مصیبتوں کے دروازے کھلے، اگر کھلے ہیں تو پریشانیوں کے دروازے کھلے، اگر کھلے ہیں تو تنگ دستی کے دروازے کھلے. ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے میرے دوستوں. اللہ وعدہ کر رہا ہم سے، اللہ ہمیں گارنٹی دے رہا ہے کہ تم بس تقوی اختیار کر لو، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اختیار کر لو. آج دیکھ لیجئے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ ہماری نماز اسلام کی جیسی ہے، نہ ہماری سیاست بھی اسلام کی ہے. سیاست بھی کرتے ہیں مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، لیکن وہ اسلام کی سیاست نہیں ہوتی ہے، وہ بدلے کی سیاست ہوتی ہے. اور ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں اگر وہ سیاست کرتے بھی ہیں تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے، مسلمانوں کے لیے ہی گڈھا کھودتے ہیں، مسلمانوں ہی کو نقصان پہنچانے کے لیے سیاست کرتے ہیں. نہیں تو کہیں ایسا بھی ہو کہ
ایک ہی گاؤں میں 4 مسلمانوں کے ایم ایل اے کھڑا ہو جائے. اب بھائی جب مسلمانوں کے 4 ایم ایل اے کھڑا ہو جائے گا تو کوئی جیت سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اسلام کے جیسے تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے ہی نہیں. اگر ڈر ہے تو NRC کا ڈر ہے, اگر ڈر ہے تو موجودہ حکومت کے قانون کا ڈر ہے. اگر ہم اللہ کا ڈر اور خوف تقوی اگر ہم اختیار کر لیں تو اللہ ہمیں خود چٹکیوں میں نکال دے گا. دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا اگر تم اللہ سے ڈر اور خوف کھانے والے ہو جاؤ تو اللہ ہر مصیبت سے تمہیں نکال دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو اللہ ہر معاملات میں آسانی فرما دے گا. آج ہماری کتنے مشکل معاملات ہیں, ذرا دیکھیے. یہ مشکل حالات ہمیں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آسانی اس کے بعد ہی ہے. یاد رکھ لیجئے مسلمانوں, یہ سارے بیانات جو چل رہے ہیں یہ ہماری ہمت کے لیے ہیں کہ ہم ڈر اور خوف کھا کر کے پس نہ ہو جائیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ دیکھو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تنگی کے بعد نہیں, تنگی کے بعد نہیں, ان مع العسر یسرا, کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. آج تنگی ہے, اس کے ساتھ آسانی ہوگی انشاءاللہ. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ. یاد رکھ لیجئے, اللہ پر کامل یقین رکھیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں ضرور بھی ضرور مصیبتوں سے دور کر دے گا, مصیبتوں کو ٹال دے گا. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں, کسی کے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا اگر تم اللہ کے سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ تو اللہ خود تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹا دے گا, تمہارے اوپر رحمتوں کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا. میرے دوستوں, اگر ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں میرے دوستوں, تو ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بن جائیں. ہر حال میں اگر ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے بنیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو گھبراہٹ ہے, جو خوف ہے, جو ہمارا دل کانپ رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہوتے ہیں یا کانپ رہے ہیں ویڈیو کو دیکھ کر کے, حالات کو دیکھ کر کے, تو اگر ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یاد رکھ لو اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں دلی سکون عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اکبر. ہاں, پریشانیوں کا علاج سنیے, غموں کا, دکھوں کا, مصیبتوں کا علاج سنیے. اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو, اللہ اکبر, آپ ہر جمعہ کے اندر ایمان کا ہی ذکر سن رہے ہیں. ایمان والو, کاش کہ ہم اور آپ ایمان والے بن جائے. ہر جمعہ کے اندر یہی بات آ رہی ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہے, الذین آمنوا, کہ ایمان والو سنو, اطمینان روڈوں کے اوپر نہیں ہے, اطمینان شراب پینے میں نہیں ہے, اطمینان سگریٹ پینے میں نہیں ہے, اطمینان خودکشی کرنے میں نہیں ہے, اطمینان اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دینے میں نہیں ہے. اگر اطمینان ہے تو سنو, اللہ سنو, خبردار, اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کی اطمینانی یہ اللہ کی یاد میں ہے. یاد رکھ لیجیے. آج مسلمانوں کی پریشانی آ گئی, کپڑے پھاڑ لیتا, پاگل ہو جاتا, نکل جاتا روڈوں پر. کیا بھائی تو آج سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا ہے؟ نہیں, کیا کروں, آج میرے بیوی سے بہت جھگڑا ہو گیا, بہت پریشان ہوں, تو غم کو بھلانے کے لیے میں سگریٹ پی رہا ہوں. کوئی شراب ہی پینا شروع کر دیتا ہے. ارے ان ساری چیزوں کے اندر چین و سکون نہیں ہے. کیسی ہے اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ذرا سنیے اور غور کیجئے. اگر ہمارا کوئی بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, یا ہم اور آپ کرتے ہیں, بہترین مثال دے رہا ہوں, ذرا سننا, غور سے سننا. ہمارا چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو ہماری مائیں جو ہیں کیا کرتی ہے, ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کو خاموش کرنے کے لیے؟ ایک میڈیکل شاپ میں ایک نپل ملتا ہے, اس کے اندر دودھ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی, پلاسٹک کا نپل رہتا ہے. وہ ماں فوراً بازاروں کے اندر جیسے بچہ رونا شروع کر دیا, اب وہاں تو دودھ کا انتظام نہیں ہے,
تو کیا ہے، ماں اس نپل کو بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے. اب جو بچہ ہوتا ہے کیا سمجھتا ہے، مجھے دودھ جا رہا ہے، اسے منہ میں چونگنا شروع کر دیتا ہے. بچہ خاموش ہو جاتا ہے، وقتی طور پر خاموش ہو جاتا ہے، اسے چین ملتا ہے، لیکن اس کا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا. شراب پیے گا انسان، سگریٹ پیے گا انسان، اسے ایسا لگے گا بچہ ہے وہ انسان، دماغی طور پر بچہ ہے وہ، اسے دماغی طور پر بچہ ہے، اسے لگے گا کہ مجھے دل کا چین و سکون ملا، لیکن اسے چین و سکون نہیں ملے گا. دلوں کا چین و سکون اگر ہے تو کہاں پر ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. فَاذْكُرُونِي، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے اپنے دل میں یاد رکھو، میں تمہیں اپنے دل میں یاد رکھوں گا. اللہ اکبر. ہے مسلمان ایسے، ہے مومن آج ایسے جو اللہ کو یاد کرے؟ اللہ مجھے پریشانی ہو گئی ہے، فوراً مسجد کا رخ کرے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما حال تو یہ تھا، اگر کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی تو آپ فوراً مسجدوں کا رخ کرتے تھے. اور مسلمان آج کا سینما تھیٹروں کا رخ کرتا ہے. کہاں سے ملے گی؟ بیئر بار کا رخ کرتا ہے. بھائی مصیبتوں سے دور ہی ملے گی، نجات ملے گی؟ کبھی نہیں. اللہ بذکر اللہ نے فرمایا سنو، اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ذکر و اذکار کی طرف آ جاؤ، قرآن کی تلاوت کی طرف آ جاؤ، سجدے کی طرف آ جاؤ. اللہ رب العالمین تمہیں اطمینان و سکون عطا فرمائے گا. یہ ڈر و خوف کا ماحول چلے جائے گا. افسوس تو ہوتا ہے کہ مسلمان حالات کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان حالات کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان اپنی آنکھوں سے، عین الیقین جسے کہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، حالات بھی معلوم ہے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر کی طرف پلٹنا نہیں چاہتے ہیں. اور یہ اللہ ہمیں پلٹانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. میرے دوستو، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. اور یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ خود بیان فرمایا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں اپنے تم سے بہتر مجلس کے اندر تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ اکبر. اگر ہم زمین کے اوپر اللہ کی یاد شروع کر دے، اللہ کی عبادت و بندگی شروع کر دے، تو اللہ عرش کے اوپر تمام فرشتوں کی موجودگی میں آسمانوں میں ہمارا چرچا کرے گا. اور جب ہمارا چرچا آسمانوں میں ہوگا تو زمین کے فیصلے کسی کام کے ہیں؟ زمین کا کوئی فیصلہ ہمیں نیست و نابود کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، زمین کے فیصلے ہمیں اچھا کرنے کے لیے سوچے اور آسمان کا فیصلہ ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے کہے، تو کہیں سے کوئی پلٹ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں میرے دوستو. اس لیے میرے بھائیوں اور مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف آ جاؤ. اللہ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو، غموں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مصیبتوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو ایک سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم خاص طور سے موجودہ دور کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں. اب آپ کہیں گے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو دعا کا کہاں سے اہتمام کریں گے؟ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ کی مدد آنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے. اگر نماز نہیں تو اللہ کی مدد نہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد کے طلبگار رہو. ہم سجدے میں نہیں، اللہ ہماری مدد میں نہیں، یاد رکھ لیجیے. تو نماز کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں؟ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جب موقع ملے یہ ہم اور آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے. یہ دعا ایک ایسا میزائل ہے کہ اس دعا کی وجہ سے قانون قدرت کا فیصلہ بھی بدل جاتا ہے. یاد رکھ لیجیے، قانون قدرت کا فیصلہ بھی بدل جاتا ہے اور مصیبتیں تو ہر حال میں دور ہونی ہی ہونی ہے. اور وہ بھی دعا ایسی دعا ہو جس کے اندر خالص توحید ہو. اللہ دعاؤں کو فوراً سن لیتا. یاد رکھ لیجیے، آج تو مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس توحید نہیں ہے، تو دعا میں توحید کہاں سے لائیں گے؟ دعا میں توحید کہاں سے لائیں گے؟ اب آپ کہیں گے توحید سے، توحید کی برکت سے مصیبتیں ہٹ جائیں. اٹھا لیجئے سورہ الانبیاء، اٹھا لیجئے سورہ صافات.
یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے. فنادا فی الظلمات. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا. کون سا اندھیرا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد پانی کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، اور تیسرا یہ کہ سمندر کے تہ کا اندھیرا. اتنے اندھیرے، کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ ہے سوائے مچھلی باہر نکلنے کے؟ راستے چاروں طرف سے بند ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ دعا بہت کارگر ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن ہم ایسے بنیں گے تو ہماری دعا قبول ہوں گی. کہیں غیروں کو بھی پکارتے رہے، غیروں کے آگے بھی ہم نذر و نیاز کرتے رہے، غیروں کے آگے بھی سر جھکاتے رہے اور پھر یہ دعا پڑھتے رہے، سنیے ہماری ایسی دعاؤں کو اللہ نہیں قبول کرے گا. ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا. فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے. آج بھی اگر مسلمان توحید والے بن جائے اور اس جملہ کا حوالہ دے تو کائنات کے رب کی قسم، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی انسان یونس علیہ السلام کے الفاظ کے ذریعے دعا کرے گا، اللہ اس کی ہر مصیبت کو دور کر دے گا اور ہر دعا کو قبول فرما لے گا. کوئی راستہ ہماری مدد کے لیے ہے ہندوستان کے اندر؟ سب اپنے بچاؤ کے چکر میں، ہمارا لیڈر بھی اپنے جائیداد بچانے کے چکر میں ہے. یاد رکھ لیجئے، بس ہم بچ جائے، بس یہی کافی ہے. ایسے وقت میں فنادا فی الظلمات، ہم یہ کلمہ اپنی زبان کے اوپر رکھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے جیسا، آپ کے جیسا للو پلو انسان نہیں کہہ رہا ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے انی کنت من الظالمین. عام انسان نہیں، بلکہ یہ جملہ اس انسان کا ہے جو مغفور ہے، جنتی ہے، کہ جسے جنتی یعنی کہ نبی ہے اور کیا ہے، مغفور ہے، مرحوم بھی ہے. آج ہم جس کو شرابی کو بھی مرحوم کہہ لیتے ہیں، کیونکہ گارنٹی تھوڑی ہے کہ جنت میں گیا ہے. وہ مرحوم صرف اسی کو کہیں گے جو صرف جنت میں گیا ہے. صحابہ کرام، اتنے بڑے انبیاء، اتنے بڑے نبی اور رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں. ہم اور آپ کیا، اے اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میں نے تیرا کیا کر دیا، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں یہ نماز پڑھتا ہوں. 2 رکعت کی نماز پڑھ لے کیا بولتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں. یہاں نبی اور رسول کا یہ حال بھلا ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے؟ وہ تو معصوم عن الخطا ہے. سارے انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں. اے اللہ دیکھیے کچھ بھی نہیں کہا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ توحید ایک ایسا جملہ ہے کہ ہر مصیبت سے نکلنے کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. یاد رکھ لیجیے، سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ لا الہ الا. ایک ایسا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جملہ ہے کہ آسمان و زمین پر بھی بھاری ہے. اگر آسمان و زمین ایک بند کڑے میں ہو اور اس کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو وہ بند کڑا بھی ٹوٹ جائے. یاد رکھ لیجیے اتنا بھاری جملہ ہے. توحید کے بغیر مصیبتیں دور نہیں ہو سکتی. یاد رکھ لیجیے. پھر ہم میں اور کافروں میں کیا فرق رہ جائے گا بولیے؟ وہ بھی پریشانی آئی تو یہاں بھاگتے وہاں بھاگتے. تو مسلمان ایسا ہو جو توحید کا حوالہ دے. اور بھی کتنی ایسی دعائیں ہیں جس کے اندر توحید کا خاص طور سے حوالہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں دعائیں لکھ کر کے لایا ہوں اور لٹکا دوں گا. میں یہاں پر ماسٹر صاحب کے پاس ہے، آپ لوگ یاد کر لیجئے. چھوٹی چھوٹی آدھی لائن کی دعائیں ہیں. دیکھیے آدھی لائن سے بھی کم کی دعائیں. اور آپ کو یہ جان کر کے تعجب ہوگا کہ ہر دعا کے اندر مصیبتوں کے دور کیے جانے کا ذکر ہے. ہر دعا کے اندر، اور ہر دعا میں توحید ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہر دعا کے اندر توحید اور کچھ بھی نہیں ہے. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم مصیبت میں شامل ہو جاؤ، مصیبت کے شکار ہو جاؤ تو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اکبر. اللہ کتنی چھوٹی سی دعا. اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں سے ہر حال میں نکال دے گا. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اللہ
آج ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ طاقت اور ہمت کہ اللہ کے سامنے میں کہہ سکے کہ اللہ میں تیرے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوں. سارے کے سارے تو ویسے ہی لوگ ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں. بھلا مصیبتیں کیسے دور ہوں گی؟ بولیے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننے والے لوگ ہیں، بھلا مصیبتیں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ کے بھی آگے سجدے، غیروں کے بھی آگے سجدے. کیا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا؟ یہ انفرادی بات نہیں، یہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ سنو، اگر توحید والے نہیں ہوئے تمہارے اوپر سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا. ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں سورج گرہن لگا تھا، اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ آج چاند گرہن ہے. ذرا سوچئے یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. ہمیں اللہ ڈرا رہا ہے. پہلے ہمارے جو باپ دادا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹارٹنگ میں، آپ ان سے پوچھئے کہ سورج گرہن آنا بولے تو وہ کب کی آیا تھا؟ 40 سال پہلے، وہ کب کی 50 سال پہلے. وہ یاد کر کے ترستے تھے، دیکھنے کے لیے ترستے تھے. اور آج 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد کبھی سورج گرہن، کبھی چاند گرہن، کبھی سورج گرہن، کبھی چاند گرہن. یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ اس کے ذریعے ہمیں ڈرا رہا ہے کہ مسلمانوں ڈر جاؤ، تم توحید کی طرف آ جاؤ، تم اللہ کی طرف آ جاؤ، تم توحید کے جملے کہو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں کا پتہ نہیں، چھوٹا سا جملہ ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پریشانی آتی تو ایک ہی جملہ کہتے، چھوٹا سا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ اکبر. اے زندہ اور قائم رہنے والے، اللہ رب العالمین حی اور قیوم ہے، میں تیری رحمت کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد مانگ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب انسان اللہ کو حی اور قیوم ہی نہیں مانتا ہے تو کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیسے کتنی بہترین دعائیں ہیں، ہم اور آپ ہیں کہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ام سلمہ دیکھ لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے اور بہت ہی مشہور اور معروف ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلایا. مجھے کیا ہے؟ ایک دعا سکھلایا اور کہا کہ اگر تم یہ دعا پڑھو گی تو اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں اس مصیبت سے بہتر بدلہ دے گا. اللہ اکبر. یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھنا شروعات کریں. اللہ NRC اور CAB کے بدل اللہ ہمیں کوئی دوسرا بہتر قانون عطا کرے گا. پڑھیں گے؟ آپ جو ہے بورڈ کے اوپر سے فوٹو مار کر کے یاد کر لیجیے، سب کو بتلائیے. اس کے اندر صرف دعا ہے، فضیلت نہیں ہے. فضیلت آپ سن لیجیے اور بتلائیے لوگوں کو. کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت پا گئے، ان کے شوہر جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا کرے گا. یعنی کیا؟ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کرے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ جیسے نیک انسان، صحابی، جنتی، اس سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے شروعات کر دیا. وہ دعا کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام سلمہ تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب انا للہ و انا الیہ راجعون اگر ہم لوگ پڑھے تو کیا رہے کون تو مرا کیا بولتے ہیں. دیکھیے یہ مصیبت کی دعا ہے، یہ مرنے کی دعا نہیں ہے. وہ مرنا بھی مصیبت ہے نا، اسی لیے پڑھی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری عقل کی کمزوری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو مطلب کیا کوئی مرا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ بولے اچھا کیا تو بدبودار چیز ہے کیا؟ استغفر اللہ. جنت کے خزانے کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تو مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ دے، اس سے بہتر بدلہ دے. اگر یہ دعا کوئی انسان پڑھے گا اللہ اسے اس مصیبت کے بدلے بہتر بدلہ دے گا. کیا بہتر بدلہ ہے سنیں گے؟ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری اور آپ کی ماں بن گئی. اللہ اکبر. کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ بہتر بدلہ دے گا. ابو سلمہ ایک معمولی صحابی تھے،
ان کے انتقال کے بعد سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، اللہ اکبر، اس کائنات کے سب سے افضل انسان، ختم الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی۔ ذرا یہ بتلائیں کہ ابو سلمہ سے کتنا نعم البدل تھا، کیا اللہ رب العالمین نے بدلا دیا۔ اگر آج ہم یہ دعاؤں کا اہتمام کریں تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بہتر قانون عطا کرے گا۔ اگر ہم اس دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ ہمیں اس سے بہتر حکومت بھی عطا کر سکتا ہے، یاد رکھ لیجیے، اور کرے گا بھی، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے بہتر اللہ رب العالمین ہمیں حکومت عطا کرے گا۔ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ توحید ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے لیے اور تیری طرف تو لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پسند ہے، دیکھ لیجیے کتنی باریکیاں اس کے اندر۔ کاش کہ ہم اور آپ سمجھے تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر بات بھول جائیں گے۔ دیکھیے NRC اور CAB کے تو آپ سن ہی رہے ہیں، حکومت کئی طریقے سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سگنیچر اور دستخط جمع کر رہی ہے۔ کبھی جو ہے گیس والا گیس کے نام سے آ جاتا ہے، بھائی آپ کا گیس ختم ہو جائے گا، آپ جو آدھار کارڈ راشن کارڈ دو اور یہاں سگنیچر کرو، ایسا ہو رہا ہے۔ کبھی یہ نہیں آپ کو 15 لاکھ کا جو ہے لون ملے گا۔ مسلمان سب تو لالچی ہیں ہی ہے، مسلمان ہیں اس سے زیادہ لالچی کوئی نہیں، یاد رکھ لیجیے، اپنا دین اور ایمان بیچ دیتے۔ کوئی 200 روپیہ دیا تو سائن بھی کر دیں گے، لیکن یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ ہماری نسل کے لیے بہت بڑا اور اہم نازک وقت ہے، ہماری نسل کے لیے، ہماری اولاد کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم اور آپ تو 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے، لیکن ہماری اولاد کے لیے خاص طور سے اور پوری ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا کیا ہے، ہم اور آپ کسی بھی طرح کے جھانسے میں نہ آئے۔ اب حکومت، اگر آج کل ماحول ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان ڈائریکٹ آ کے کہے کہ یہ NRC اور CAB کے لیے ہے، دستخط ہے، تو کریں گے؟ نہ ہندو کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہمارے عیسائی کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بھائی کرنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے نام پر، کبھی اس کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے سائنہ لیا جا رہا ہے ہر جگہ پر۔ تو ہوشیار رہیں۔ ہوشیار کیسے رہنا ہے؟ یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کے بعد جانے کے بعد اپنی اپنی عورتوں کو ہوشیار کرنا کہ دیکھو میں تو ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہتا ہوں، اگر کوئی آ جائے آواز دے تو دروازہ نہیں کھولنا، اگر کھولے بھی بار بار تو بول دینا نہیں ہمارے مرد مانے نہیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے۔ اور ہماری عورتیں بھی کچھ زیادہ آج کل ایڈوانس ہو گئے، کیا ہے دیکھیں گے اپنے ہی سب کچھ بات کرنے لگتی ہے۔ ابھی ہمارے ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ کلکتہ کے اندر ایک مسلمان عورت کیا کری ہے، وہاں کے لوگوں کا جو بایو ڈاٹا وغیرہ، آدھار کارڈ وغیرہ، یہ سب وہ سب لے کر کے ڈائریکٹ امت شاہ کو بھیج دیے کہ دیکھو اتنے سارے لوگ آپ کے سپورٹ میں ہیں۔ جب وہاں کی حکومت کو معلوم ہوا تو اسے اٹھا کر کے لے گئی۔ تو یہ آج کل ایسے بھی ہیں، ہمارے اپنے بھی کر سکتے ہیں، میں بتلا رہا ہوں، اس لیے کہ بکنے والے لوگ زیادہ ہیں نا، اپنے دین اور ایمان کو بیچنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے بچیں، اور اگر ایک مرتبہ نہیں سمجھ میں آئے تو 10 کو پوچھ لیں، آس پڑوس والوں کو پوچھ لیں، انکوائری کرنے والا کون ہے، کیا ہے، اور اس بارے میں ہوشیار ہے۔ خیر، تو میں یہ ضروری باتیں تھی اس لیے میں نے آپ کو یہ بتلا دیا میرے دوستو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی مدد کیسے ہو جائے۔ اب وقت بھی ختم ہو گیا، 2-4 باتیں ہوئی، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہم مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کریں۔ یہ تو علاج تھا، ابھی 2-4 باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں اس کو بیان کر دیں گے۔ مشکل حالات کا مقابلہ ہم سامنا کیسے کریں، فیس ٹو فیس بولتے نہیں، تو انشاءاللہ مشکلات کا فیس ٹو فیس ہم کیسے کریں، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہندوستان کے اندر اور ہر جگہ پر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ تو تمام مسلمانوں کی جان اور مال اور عزتوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ ہر جگہ پر دیکھیے، ہر جگہ پر مسلمانوں کے پیچھے ابھی جو ایران اور امریکہ کا جو مسئلہ چلا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، وہ ایران امریکہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
یہ دونوں مل کر کے سعودیہ عرب کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ترکی بھی ساتھ دے رہا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ وہ ایران امریکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ وہ مسلمان کیا سمجھتے ہیں اسلامی حکومت ہے، پتہ نہیں مسلمانوں کے عقلوں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے کے سارے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے دوران کتنی مرتبہ انہوں نے حملہ کرایا۔ تو حالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا ایک ہو رہی ہے مسلمانوں کے مٹانے کے لیے، تو ہم دعا بھی کریں اور دوا بھی ضروری ہے، مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرے، اے اللہ صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، اے اللہ تو تمام مسلمانوں کی جان اور مال اور عزتوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔